قوم راس ایک قدیم اور گمنام قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ آیا ہے۔ یہ اختصار بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم اپنے زمانے میں اہل عرب کے لیے معروف سمجھی جاتی تھی۔ ان کی تہذیب، رہن سہن اور طرز زندگی اس دور کی دیگر اقوام سے مختلف نہ تھی، مگر انجام نے انہیں تاریخ کے صفحات سے عبرت بنا دیا۔ قرآن اس کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان انجام کو دیکھے، نہ کہ محض ناموں میں الجھے۔ عربی زبان میں رس کا مطلب گہرا کنواں ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ کنواں محض پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ اس قوم کی اجتماعی زندگی کا مرکز تھا۔ اسی کنویں کے گرد ان کی بستیاں آباد تھیں اور اسی سے ان کی پہچان قائم تھی۔ رفتہ رفتہ یہی کنواں ان کے لیے عقیدت اور تقدس کی علامت بن گیا۔ قوم رس کے محلہ وقوع کے بارے میں مختلف آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین نے انہیں یمن کے علاقے سے منسوب کیا، کچھ نے شام اور کچھ نے شمالی جزیرہ عرب کا ذکر کیا۔ قطعی مقام کا تعین ممکن نہیں، مگر اتنا واضح ہے یہ قوم سرسبز اور زرخیز خطے میں آباد تھی۔ پانی کی فراوانی نے ان کی معیشت کو مضبوط بنا رکھا تھا۔ قوم رس کو اللہ تعالیٰ نے وافر قدرتی وسائل عطا کیے تھے۔ زمین زرخیز تھی، باغات سرسبز تھے اور پانی کی قلت نہ تھی۔ زراعت ان کا بنیادی ذریعہ معاش تھی اور کنویں کے ذریعے آباشی کا نظام منظم قائم تھا۔ یہی خوشحالی آہستہ آہستہ انہیں غفلت اور خود پسندی کی طرف لے گئی۔ اس قوم کا سماجی نظام قبائلی بنیادوں پر قائم تھا۔ ہر قبیلہ اپنے سردار کے تابع تھا، مگر ایک مرکزی مجلس بھی موجود تھی جو اہم فیصلہ کرتی تھی۔ بزرگوں اور سرداروں کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ عام لوگ انہی کے نقش قدم پر چلنے کو عین دانائی سمجھتے تھے۔ قوم رس بت پرستی اور توہمات میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ کنویں کو زندگی بخش قوت کا سرچشمہ سمجھتے تھے اور اسی سے منسوب رسومات ادا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ اللہ کی وحدانیت کا تصور ان کے دلوں سے محو ہو گیا۔ مذہب رسم بن گیا اور روح باقی نہ رہی۔ جب عقیدہ بگڑتا ہے تو اخلاق بھی بگڑنے لگتے ہیں۔ قوم رس میں ظلم، ناانصافی اور کمزوریوں کا استحصال عام ہونے لگا۔ دولت مند طاقت کے ذریعے پر فیصلے کرواتے تھے، حق و انصاف کی آواز دبائی جاتی تھی اور سچ بولنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ قرآن میں اس نبی کا نام ذکر نہیں کیا، مگر اس کی دعوت بالکل واضح تھی۔ وہ انہیں توحید، عدل اور اخلاق کی طرف بلاتا تھا۔ اس کی باتوں میں نرمی بھی تھی اور خبردار کرنے والا پہلو بھی۔ نبی نے اپنی دعوت خفیہ نہیں رکھی بلکہ کھلے عام قوم کو مخاطب کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ نعمتیں اللہ کی عطا ہیں، کنویں کی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ باز نہ آئے تو انجام قوم عاد و ثمود جیسا ہو سکتا ہے۔ خدا میں عام لوگ پریشان تھے، کچھ دلوں میں حق کی چنگاری روشن ہوئی، اگر خوف نے انہیں خاموش رکھا۔ اکثریت نے سرداروں کی طرف دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہی تقلید باطل بعد میں ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ قوم کے سرداروں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں خدشہ تھا اگر لوگ اللہ کے آگے جھکیں گے ان کی سرداری کم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہماری روایات کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب دلیل سے بات نہ بنی تو الزام تراشی شروع ہوئی۔ نبی کو جادوگر، دیوانہ اور فتنہ پروا کہا گیا۔ ان کی باتوں کا مذاق اڑایا گیا اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ نبی نے خاص طور پر کنویں سے منسوب شرک کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا پانی اللہ دیتا ہے، یہ کنواں محض ایک ذریعہ ہے۔ یہی بات سرداروں کو سب سے زیادہ ناگوار گزری۔ نبی کے ماننے والوں پر ظلم ہوا، انہیں معاشرتی بائیکاٹ کا نشانہ بنایا گیا، خرید و فروخت بند کر دی گئی اور انہیں بستی کے کنارے دھکیل دیا گیا۔ نبی اور ان کے ساتھیوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور دن کو دعوت کا کام جاری رکھتے۔ یہ مرحلہ ایمان کی سچائی کا ایمان تھا۔ آخر کار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اس دعوت کو ختم کر دیا جائے۔
انہوں نے خفیہ مشورے کیے اور کنویں کے پاس فیصلہ کن منصوبہ بنایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا۔ روایات کے مطابق نبی نے آخری بار قوم کو جمع کر کے نصیحت کی۔ انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کی خبر دی، مگر دل خیر ہو چکے تھے۔ قوم نے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ بعض روایات کے مطابق انہیں کنویں میں گرا دیا گیا یا اس سے وابستہ کسی المناک انجام تک پہنچایا گیا۔ یہ عمل ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا بلکہ کچھ مدت کی مہلت دی۔ اسی دوران حالات بدلنے لگے، مگر قوم نے اسے اتفاق سمجھا۔ توبہ کی بجائے وہ مزید سرکش ہو گئے۔ کنویں کا پانی کم ہونے لگا، زمین میں دراڑیں پڑنے لگی، خوف اور بے چینی پھیل گئی، مگر غرور نے انہیں حقیقت ماننے نہ دی۔ آخر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک ہی لمحے میں خوشحال بستی ویران ہو گئی۔ کوئی چیخو پکار کام نہ آئی اور نہ ہی کوئی طاقت۔ جو کنواں زندگی کی علامت تھا وہ ہلاکت کی نشانی بن گیا۔ اس کے گرد خاموشی چھا گئی۔ تاریخ نے گواہی دی کہ شرک کا انجام یہی ہوتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو مختصر بیان کر کے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ انجام ہمیشہ عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ قوم رس کی داستان ہر دور کے انسان کے لیے تنبیہ ہے۔ اللہ کی نعمتیں شکر مانگتی ہیں، تکبر نہیں۔ جو قومیں حق کو ٹھکرا دیتی ہیں وہ بالآخر تاریخ کے ملبے میں دفن ہو جاتی ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔